الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، کل کے درس میں ہم لوگوں نے مختارات من ادب العرب اس کتاب سے ایک چیپٹر کو پڑھنا شروع کیا تھا، جس کا عنوان ہے صفت رسول اللہ، اور اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے بتائی تھیں کہ یہاں پر ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں، جس کے بارے میں کلام کیا ہے ابن قیم نے، اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب بہرحال جو بھی ہو، ہمیں اس سے زیادہ وہ نہیں ہے، ہم اس کو ادبی اعتبار سے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلی لائن جو ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کان رسول اللہ، اس عبارت میں پہلے پڑھتا ہوں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرة لیست له راحة طویل السکت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاها، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام، وكان فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر۔ مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه يبدأ من لقي بالسلام۔ یہ ایک پیراگراف ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ کافی زبان کافی عمدہ ہے، اچھی زبان ہے۔ پہلے سب سے آتے ہیں یہاں پر، کل ہم نے تھوڑا سا اس میں سے کچھ حصہ پڑھا تھا، کل کی گھنٹی تقریباً یہ تمہید کی تھی، اس میں مقدمہ تھا اس کتاب کے بارے میں، اور دوسری چیزیں جو اس سے جڑی ہوئی تھیں، اور اس میں تھوڑا سا ہم نے پڑھا بھی تھا، پھر بھی اس کو ہم یاد کر دیتے ہیں جلدی سے۔ کرے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر رنجیدہ رہنے والے تھے یا غمگین رہنے والے تھے۔ یہ لفظی معنی ہو گیا، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کل کے درس میں بات آئی تھی کہ یہ معنی صحیح نہیں بیٹھ رہا ہے، غمگین ہونا،
غمگین آدمی کیا ہوتا ہے؟ کسی یعنی کہ آدمی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کسی چیز کے نہ ملنے پر، اسے وہ بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی؟ آپ ایسے ہمیشہ رہتے تھے؟ تو اسی وجہ سے جو ہے یہاں پر جو میں نے بات بتائی کہ ابن قیم الجوزیہ نے مدارج السالکین اپنے اس کتاب میں اس روایت کو ضعیف کہا ہے. تو کہا ہے کہ اسناد لا یثبت وفی اسنادہ من لا یعرف، کہ سند صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. اس کی جو سند میں جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجہول ہیں، غیر معروف ہیں. لیکن وہیں پر علامہ ابن تیمیہ نے اس کا دوسرا مفہوم نکالا ہے کہ متواصل الاحزان سے مطلب غمگین ہونا وہ تکلیف والا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اہتمام ہے. تو اگر یہ کرتے ہیں تو معنی صحیح ہو جاتا ہے، اہتمام ہے. تو اسی معنی کہیں گے اہتمام کرتے تھے، اہتمام کرنے والے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرتی، دام یدوم اسی سے اسم فاعل ہے دائم، اور الفکرہ معنی یہاں پر ہے التدبر و تفکر یعنی کہ غور و فکر. تو دائم الفکرتی ہمیشہ غور و فکر کرنے والے تھے. لیست لہ راحت، ان کے لیے راحت یا سکون نہیں ہوتا. یہ بھی ایک طرح سے جو ہے معنی ویسے ہی بیٹھ رہا ہے متواصل احزان، یا اس کو بھی اسی پر محمول کر سکتے ہیں کہ سکون سے مطلب ہے کہ ہمیشہ کبھی بھی جو ہے ان کا دماغ ایک دم بالکل خالی نہیں ہوتا، ہمیشہ کیا ہے امت کے بارے میں یا امت کے مسائل میں کیا ہے سوچتے رہتے تھے. تو یہ معنی ہے البین کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غور و فکر کرنے والے تھے، سوچنے والے تھے، امت کے ساتھ اہتمام کرنے والے تھے. کبھی بھی امت سے کیا ہے آپ کا دل غافل نہیں ہوتا تھا. یہ مفہوم ہو گیا اس کا. کرے کہ طویل السکت، اور آپ زیادہ تر خاموش رہنے والے تھے. لا يتكلموا فی غیر حاجت، اور آپ بغیر ضرورت کے کلام نہیں کرتے یا بغیر ضرورت کے باتیں نہیں کرتے، یعنی کہ غیر ضروری چیزوں میں بات نہیں کرتے تھے. لا يتکلموا، نہیں بات کرتے تھے وہ، فی غیر حاجت، ضرورت کے علاوہ میں. لفظ معنی ہو گیا یفتتح الکلام ویختمہ باشداقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کی ابتدا کرتے، کلام کو شروع کرتے یا بات کو شروع کرتے اور بات کو ختم کرتے باشداقہ، اپنے منہ کے اطراف سے یا اپنے جبڑوں سے. اس کا معنی کیا ہے اسے؟ یعنی کہ آپ بات کرتے اور بات کو ختم کرتے تو آپ اپنے پورے منہ کا استعمال کرتے تھے، یعنی کہ پورے منہ سے بات کرتے تھے. ایسا نہیں کہ زبان سے کسی تھوڑا سا اشارہ کرے سے متکبر یا غرور پسند یا گھمنڈی لوگ جس طرح سے کرتے ہیں کہ ایسے ہلکے سے بات کیا، ہلکی سے زبان سے اشارہ کر دیا، تو ایسا نہیں ہوتا تھا. تو یہی بتانا یہاں پر مراد ہے کہ آپ بات کی شروعات کرتے، بات کو ختم کرتے اپنے پورے منہ کا سہارا لے کر کے، اپنے پورے منہ کے ذریعے سے. بے اشداقی ہی شدق معنی ہوتا ہے طرف الفم، اس میں نیچے دیا ہوا یہاں پر جو ہے جمع شدق بالکسر ای طرف الفم، یہاں پر شدق کی جمع ہے اشداق، اور معنی کیا ہوتا ہے طرف الفم، یعنی کہ منہ کا کنارہ. منہ کا ایک کنارہ ایک شدق ہو گیا، منہ کا دوسرا کنارہ دوسرا شدق ہو گیا. تو معنی کیا ہو گیا اے انہ یستعمل جمیع فمہ للتکلم، یعنی وہ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کے تمام حصے کو استعمال کرتے تھے للتکلم، بات کرنے کے لیے. ولا یقتصر علی تحریک شفتیہ، اور آپ اکتفا نہیں کرتے تھے اپنے ہونٹوں کو ہلانے پر. کفعل المتکبرین، جیسے کہ گھمنڈی لوگ کیا کرتے ہیں. تو یہ معنی ہو گیا اس کا یفتتح الکلام ویختمہ باشداقہ ویتکلم بجوامع الکلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ادا کرتے تھے. جوامع الکلم کا معنی یہاں پر جگہ ہے ای بکلمات قلیلۃ الحروف جامعۃ لمعان کثیرہ. جوامع الکلم ہوتا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جوامع الکلم یعنی کہ کلمات کم ہو، تھوڑے کلمات، ایک قلیلۃ الحروف یعنی کہ کم حروف والے کلمات
جو کہ بہت سارے معانی کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوں، یعنی کہ مختصر سی بات ہو اور اس کے معنی بہت زیادہ ہوں، تو اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کرتے تھے۔ تو کان ویتکلم بجوامع الکلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم کہتے تھے یا جوامع الکلم کے ذریعے سے باتیں کرتے تھے۔ اس کے بعد کلامہ فصل، آپ کی بات فصل ہوتی، فصل مانے اے فاصل، آپ کی بات قول فیصل ہوا کرتی تھی، یعنی کہ سچائی اور غلط، سچ اور غلط کے درمیان قول فاصل ہوا کرتی تھی۔ لا فضول ولا تقصیرہ، فضول مانے واہیات، بکواس یا بیکار کی چیز، تو لا فضول ولا تقصیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نہ ہی فضول ہوا کرتا تھا اور نہ ہی اس میں کوتاہی ہوا کرتی تھی، یعنی کہ جتنا کہنا تھا اس، یعنی کہ جو بات کہنی ہے اس میں جو ہے کوئی کمی ہو ایسی بھی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو نہیں کہ آپ کی بات جو ہوتی تھی بالکل نپی تلی ہوتی تھی، اس میں نہ ہی کیا ہے واہیات یا فالتو چیزیں ہوا کرتی تھیں، اور نہ ہی جو ضرورت ہے، جتنی باتیں کہنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس سے کیا ہے وہ بات کم ہوا کرتی تھی۔ تو اصل بات ہے کہ لا فضول یہاں پر کیا ہے، لا نافیہ للجنس ہے، اور فضولہ یہ لا نافیہ جنس کا جو ہے اسم ہے، اور اس کی خبر کیا ہے یہاں پر محذوف ہے۔ تو لا فضول فیہ ولا تقصیرہ، اصل عبارت ایسے ہے، تو یہاں پر خبر فیہ جو کہ کلام کی طرف جو ہے، لا فضول فیہ ای فی الکلام ای فی کلامہ، تو لا فضول فی کلامہ، آپ کی بات میں کوئی فضول چیز نہیں ہوا کرتی تھی، ولا تقصیر فیہ، اور نہ ہی اس میں کوتاہی ہوا کرتی تھی۔ لیس بالجافی ولا المہین، نہ ہی آپ سخت یعنی کہ اکھڑ مزاج تھے، یہ معنی ہو گیا جافی کا، جفا یجفو یہ فعل ہے، اور الجافی اسی سے ہے، یعنی کہ جو آدمی سخت مزاج ہو، یعنی بالکل کھڑوس یا اکھڑ ٹائپ کا ہو، اس طرح سے آپ نہیں تھے۔ تو لیس بالجافی، نہ ہی آپ اکھڑ مزاج تھے، ولا المہین، اور نہ ہی آپ توہین کرنے والے تھے۔ توہین، مہین، یہاں پر مہین جو ہے یہ اسم فاعل ہے، اور اس کا جو فعل آئے گا بابی فعل سے، اہانا یہینو اہانتن، تو اسی سے اسم فاعل ہے المہین۔ تو لیس بالجافی ولا المہینی، تو لیسا جو ہے، لیسا کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ اس کا اسم ہے، اور لوٹ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو بات پہلے آ چکی، جو پہلے گزر چکا ہے۔ تو لیس بالجافی، اور بالجافی جو ہے یہ اسی لیسا کی خبر ہے۔ با یہاں پر جو ہے یہ با زائدہ ہے، تاکید کے لیے لایا گیا ہے، جو کہ لیسا کی خبر پر داخل ہے۔ واو حرف عطف ہے، اور واو جو ہے، اور المہین جو ہے یہ الجافی پر معطوف ہے، تو المہین یہ بھی مجرور آئے گا، اور واو اور المہین کے بیچ میں جو لا ہے تو یہ لا زائدہ ہے، یہاں بھی تاکید کے لیے اس کو لایا گیا ہے۔ تو لیس بالجافی ولا المہین، نہ ہی آپ اکھڑ مزاج تھے، نہ ہی آپ کھڑوس ٹائپ کے تھے، اور نہ ہی آپ توہین کرنے والے تھے، کسی کی آپ اہانت نہیں کرتے تھے۔ یعظم النعمت وان دقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کی تعظیم کرتے، نعمت کی قدر کرتے، وَإِن دقت، دقت مانے آتا ہے باریک ہونا، ہلکا ہونا، وَإِن دقت، اگرچہ وہ کتنی چھوٹی سی چھوٹی نعمت ہی کیوں نہ ہو، وَإِن دقت، ان یہاں پر کیا ہے، اس وصلیہ ہے، وَإِن دقت، اور اس کا کیا ہے جواب نہیں آتا ہے، تو وَإِن دقت، اگرچہ وہ نعمت چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لا یذم منها شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کسی بھی چیز کو برا نہیں قرار دیتے تھے یا برا نہیں کہتے تھے۔ منہا، ہا کی ضمیر یہاں جا رہی ہے النعمہ کی طرف، اے لا یذم من النعمہ، اس نعمت سے یا اس نعمت میں سے کسی بھی چیز کو آپ کیا ہے برا نہیں کہتے تھے، یعنی کہ لا یذم شیئا منہا، آپ اس نعمت میں سے کسی بھی چیز کو برا نہیں کہتے تھے۔ غیر انہ لم یکن یذم ذواقا ولا یمدحہ، ہاں مگر یہ کہ آپ نہیں برائی کرتے تھے کسی بھی ٹیسٹ کی،
ذواق یہاں پر جو ہے، یہاں پر جو ناشر نمبر 8 میں یہاں پر دیا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ المأکول والمشروب، ذواق کے معنی ہے المأکول والمشروب، یہاں پر مراد نہیں کہ کوئی بھی کھانے والی چیز ہو یا پینے والی چیز ہو، اور ذواق یہ فعال کے وزن پر ہے بمعنی مفعول، یعنی کہ مفعول کے معنی میں، من الذوق، ذوق سے۔ تو لم غیرانو، مگر یہ کہ آپ نہیں برائی کرتے تھے کسی بھی کھانے پینے کی چیز کو، اور نہ ہی کیا ہے اس کی تعریف کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو غیرہ کے اس کے بعد جو ہے یہ ایک طرح سے لگتا ہے کہ لا یذم منها شیئا، آپ اس میں سے ان نعمتوں میں سے کسی بھی چیز کی مذمت نہیں کرتے تھے، تو اس سے استثناء کیا گیا ہے۔ ایسا دکھ رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے کچھ چیز غیرہ کے بعد استثناء کر کے کچھ اور چیز کا ذکر کہ ہاں آپ اس کی مذمت کرتے تھے، ایسا سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن یہاں بھی ہے کہ یہاں بھی اس میں بھی بتایا گیا ہے، غیرہ کے بعد بھی بتایا گیا کہ اس میں بھی آپ مذمت نہیں کرتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ تأکید المدح بما یشبہ الذم، یعنی کہ یہ جو مدح یعنی مدح والی بات ہے، تو یہ جو لا یذم منها شیئا یہ مدح والی بات ہے، تعریف والی بات ہے، یہ آپ کسی چیز کی برائی نہیں کرتے تھے۔ اسی کی تاکید آگے ایک اور لائی گئی ہے، یعنی کہ غیر انہ لم یکن یذم ذواقا ولا یمدعه، یہ کیا ہے تاکید ہے اسی پہلے والے جملے کی لا یذم منها شیئا کی، لیکن یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے برائی بیان کی جا رہی ہے، لیکن برائی نہیں ہے بلکہ یہ بھی کیا ہے اسی پہلے والے کی تاکید ہے۔ اس کو کہتے ہیں تاکید المدح بما یشبہ الذم ولا تغضبہ الدنیا ولا ما کان لها، اور ولا تغضبہ الدنیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور وہ چیز جو دنیا کے لیے ہوا کرتی تھی، یعنی کہ جو دنیا سے جس کا تعلق ہوتا تھا، یہ چیزیں آپ کو غصہ نہیں دلاتی تھیں۔ ولا تغضبہ، اور آپ کو غصہ نہیں دلاتی تھی دنیا، اور نہ ہی وہ چیز جس کا جو کہ دنیا کے لیے ہوتی، یعنی کہ جس کا تعلق دنیا سے ہوتا۔ تو ولا تغضبہ الدنیا، لا تغضبہ فعل ہے اور ہو کی ضمیر مفعول بھی جو کہ اللہ کے رسول کی طرف لوٹ رہی ہے، ہو کی ضمیر رسول اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، الدنیا کیا ہے فاعل ہے، اور ولا ما کان لا، واو یہاں پر کیا ہے واو عطفہ ہے، لا زائدہ ہے تاکید کے لیے، اس کے بعد ہے ما موصولہ ہے، کان لہا یہ صلہ ہے ما کا موصولہ کا، موصول صلہ، پھر یہ کیا معطوف ہو جائے گا دنیا پر، اور دنیا معطوف اور ما بعد معطوف علیہ، معطوف معطوف پھر یہ فاعل ہو جائے گا۔ فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ، جی بات کیا ہے کہ دنیا اور دنیا سے جڑی ہوئی چیزیں آپ کو غصہ نہیں دلاتی تھیں، لیکن فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ، جب کیا ہے حق کو تجاوز کیا جاتا، فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ، جب حق کو تجاوز کر دیا جاتا، لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ، تو آپ بالکل غصہ ہو جاتے۔ تو میں کہہ رہے ہیں کہ لم یقم لغضبہ شیء، تو آپ کے غصے کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹک پاتی تھی، لم یقم نہیں کھڑی ہو سکتی، شیء کوئی بھی چیز، لغضبہ آپ کے غصے کے لیے، یعنی کہ آپ کے غصے کے سامنے کوئی بھی چیز بھی ٹک نہیں پاتی تھی، کہ بہت زیادہ غصہ ہوتے حق کے تعلق میں، تو حق کی جب خلاف ورزی ہوتی تو پھر آپ غصے سے آگ بگولا ہو جاتے، لیکن دنیاوی چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے آپ پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو کرے کہ فَإِذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ، پھر جب حق کو تجاوز کیا جاتا، لم یقم لغضبہ شیء، تو آپ کے غصے کے سامنے کوئی بھی چیز نہیں ٹک پاتی تھی، حتی ینتصر لہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کے لیے کیا ہے بدلہ نہ لے لیں، یا اس کے لیے کیا ہے انصاف نہ دلا دیں۔ یعنی کوئی آدمی، کوئی سچا آدمی ہے، کوئی ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، اس پر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کے لیے آپ کیا ہے بدلہ نہ دلوا دیں، اس کو کیا ہے انصاف نہ دلوا دیں۔ لا یغضب لنفسہ ولا ینتصر لہا، آپ اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوتے، آپ کے اوپر کوئی کچھ بھی کرے تو آپ اس کو برداشت کر لیتے تھے۔ تو لا یغضب لنفسہ، آپ اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں ہوتے تھے، ولا ینتصر لہا، اور نہ ہی لہا اس کے لیے اے لنفسہ، اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے آپ بدلہ
لیتے. انتصر ینتصر مانا ہوتا ہے بدلہ لینا, تو ولا ینتصر لها اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے آپ کیا ہے بدلہ لیتے. لا یغضب لنفسه اپنے نفس کے لیے غصہ نہیں ہوتے, ولا ینتصر لها اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے کیا ہے بدلہ لیتے. یہ اب ان کی جو اوصاف ہیں ان کا جو ہے یہاں پر کیا ہے تذکرہ چل رہا ہے. پھر پڑھتے ہیں.